ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ مسلمان نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہل وطن اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا، قربانی کا جذبہ انسانیت کے لیے ہمدردی، اظہار اور احساس ذمہ داری اپنانے کا درس دیتا ہے۔ عید پر تنگ دست، غربا اور مستحق افراد کا خیال رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مسلح افواج کی قیادت کا عید الاضحیٰ پر خصوصی پیغام۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ISPR نے بتایا، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سیدھو نے بھی قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ مسلح افواج نے شہداء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مسلح افواج کی قیادت نے اپنے پیغام میں کہا، قوم کی قربانیاں اور استقامت وطن کے دفاع کی مضبوط علامت ہیں۔ عید الاضحیٰ قربانی، ایمان اور قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنائیں۔ عید قربان میں رہ گئے چند گھنٹے باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش۔ کراچی کے مویشی منڈی میں خریداروں کو خوبصورت جانوروں کی تلاش۔ آخری وقتوں میں بھی بیوپاری قیمتیں کم کرنے کو نہیں تیار۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں بھی خریداروں کا رش۔ بیوپاری کی ڈیمانڈ خریداروں کی جیب پر بہت باری۔ لاہور، کوئٹہ اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں بھی بھاؤ تاؤ جاری۔ گھروں پر بھی جانوروں کی خوب خاطر مدارت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی میں مرکزی اجتماع طاہری مسجد میں ہوا۔ سیال کوٹ میں بیل نے منڈی لوٹ لی، لوگوں کی بڑی تعداد تگڑے بیل کا دیدار کرنے آ رہی ہے۔ مالک کہتا ہے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ ملتان میں راجن پوری نسل کے خوبصورت دراز قد بکروں کے چرچے۔ فیصل آباد والے بھی عید قربان کے لیے پرجوش۔ فیصل آباد میں ایک خاندان بڑی تعداد میں قربانی کرتا ہے۔ قصور کی منڈی میں اونٹوں کی مانگ، پشاور مویشی منڈی میں جانور کم اور خریدار زیادہ۔ بیوپاری منہ مانگے دام مانگنے کے لیے۔ پشاور میں پہاڑی بکروں کی دھوم، اسکردو میں پہاڑی یوک موجود۔ ایبٹ آباد کی منڈیوں میں بھی خوب رش۔ ہے اور اس کا نام جو ہے وہ سلطان ہے۔ شوق تو بچپن سے ہی ہے اور پالنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوتا، تو یہ ہوتی ہے کہ جتنے ٹائم بھی یہ گھر پہ رہیں تو ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ پورا سال دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی کیسی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ محبت سے پالیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ سرفراز کے بادشاہ اور سلطان کی دھوم، سابق کپتان پالے ہوئے بچڑوں کی قربانی کریں گے۔ کہا، بچپن سے جانور پالنے کا شوق ہے، پہلے محبت سے پالتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ہیڈ کوچ نے کال پر حسن علی اور فہیم اشرف کو کراچی آنے کی دعوت بھی دے دی۔ کہا، بقرعید کا کراچی جیسا حسن دنیا کے کسی حصے میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بیٹنگ کوچ اسد شفیق نے بھی ویڈیو کال جوائن کی۔ قومی کرکٹرز کے عید کی مبارکباد کے ساتھ مداحوں کو مختلف پیغامات۔ خوب انجوائے کریں، صفائی کا بھی خیال رکھیں، جو قربانی نہیں کر سکے ان تک گوشت پہنچائیں۔ بابر، شاہین، حارث، رؤوف، شاداب کا نیک خواہشات کا اظہار۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے بعد لاکھوں حجاج کی مزدلفہ روانگی۔ آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے، رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ فجر کے بعد رمی کے لیے جمرات جائیں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے۔ سر منڈوا کے احرام کھول دیں گے۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد نبی کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر علی عبد الرحمن الحنیفی نے کہا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخرت سے ڈرو اور اس کی تیاری کرو۔ قیامت کے دن بہت دردناک ہے، جو ایمان لاتا ہے اللہ ان کا دفاع اور مدد کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اردوغان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، دونوں رہنماؤں کے خطے میں جاری امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ صدر اردوغان نے بلوچستان ٹرین بم دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا حالیہ ملاقاتوں میں کیے گئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق۔ ترک صدر طیب اردوغان کے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر اردوغان کا امن مذاکرات کے لیے ترکیہ کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ امید ہے ایرانی عوام جلد تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کو تلف کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران
افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرے جسے امریکہ لا کر طلب کیا جا سکے۔ افزودہ یورینیم ایران سے مل کر اس کی جگہ پر بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ ایرانی یورینیم کو کسی اور قابل قبول مقام پر بھی طلب کیا جا سکتا ہے جس کا جوہری توانائی کمیشن یا مساوی ادارہ تلفی کے دوران گواہ ہو۔ امریکی صدر کے بیان پر ایرانی سفارت خانوں اور قونصل خانہ کا شدید برہمی کا اظہار۔ گھانا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا افزودہ یورینیم گھر میں ہے، گھر میں ہی رہے گا۔ کینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا ٹرمپ اب تک نیوکلیر ڈسٹ تصور کے وہم میں مبتلا ہے۔ پچھلی بار آپ نے اصفہان سے نیوکلیر ڈسٹ نکالنے کی کوشش میں 12 فوجی طیارے گوائے تھے۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں ایرانی قونصل خانے نے ایکس پر لکھا اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ مرگ بھر امریکہ اسلامی جمہوریہ کا مستقل نعرہ رہے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا امریکہ کو خطے میں مزید اڈے قائم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں جائے گی۔ خطے کی غیور قومی اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کی ڈھال نہیں بنیں گی۔ خلیج میں امریکی شرارتوں کے لیے اب کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں بچی۔ فوجی اڈوں کے خاتمے سے امریکہ خطے میں سابقہ حیثیت دور ہوتا جا رہا ہے۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے ہدف میں ناکام ہے۔ خطے کے ممالک نے اپنا حساب کتاب دیکھ لیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں خطے کے ممالک سمجھتے تھے کہ امریکہ کی خطے میں موجودگی سے ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھتے تھے 3 دن جنگ کریں گے اور ملک کا تختہ الٹ جائے گا۔ یہ سمجھتے تھے رہبر انقلاب کمانڈرز کو شہید کر کے تختہ الٹ دیں گے۔ تختہ الٹنے کے لیے جو انہوں نے سوچا ویسا نہ ہوا۔ یہ ان کی خیام خالی تھی۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کہنا ہے امریکی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہرمزگان کے علاقے میں ایرانی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جو سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں کے دوران امریکی کارروائیوں نے واشنگٹن کی بدنیتی کو بے نقاب کر دیا جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کی تمام تر اندراج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایران کسی بھی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گا۔ اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ Today, we are like two souls and one heart. Our hearts beat together. China, in terms of economic power, is second to none. China, in terms of military power, is at par with the most powerful nation in this world. پاک چین دوستی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ آج ہم یکجان دو قالب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا معاشی اور عسکری میدان میں چین کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کے باوجود صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ شہباز شریف نے پاک چین ایگریکلچر تعاون پر ورکشاپ سے خطاب میں کہا آئینی دوستی کو زراعت، صنعت، تحقیق اور ترقی اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں انقلاب میں تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ سی پیک 2.0 کی ترقی، گوادر پورٹ کو علاقائی روابط مرکز بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ چین پر مشترکہ اعلامیہ جاری۔ چین اور پاکستان کا دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت کا اعلان۔ چین نے مسئلہ کشمیر کو تاریخی تنازع قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی حمایت دہرائی۔ پاکستان اور چین کا مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کردار جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ اور عزم کا اظہار۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور امریکہ ایران تنازعات تفصیلی گفتگو۔
قطری وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے میں کشیدگی کو کم کرنے، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی حمایت کرنے پر اتفاق۔ قطری وزیراعظم نے زور دیا کہ تمام فریقین کے لیے موجودہ ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی TRT کا کہنا ہے امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ مشکل حالات میں بھی امریکہ ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ کراچی میں قربانی کا جانور نہ ملنے پر رقم واپس لے کر آنے والا شہری لٹ گیا۔ گارڈن شو مارکیٹ میں ملزمان نے بلڈنگ میں گھس کر شہری سے 12 لاکھ روپے چھین لیے۔ ملزمان نے شہری کا تعاقب کر رہے تھے۔ شہری جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوا، ملزمان لاکھوں روپے سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہو گیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج AY نیوز نے حاصل کر لی۔ کراچی کلاک ناز آباد نمبر 3 میں گھر کے باہر سے قربانی کا بیل چوری ہو گیا۔ اکیلا ملزم کیسے آیا اور بیل کھول کر لے گیا؟ CCTV فوٹیج AY نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں چور کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو گردوں میں تکلیف، جیل حکام کا ملزمہ پنکی کا SIUT سے طبی معائنہ کرانے کا فیصلہ۔ سندھ جیل حکام کا پولیس کو سخت سیکیورٹی اسکواڈ فراہم کرنے کے لیے مراسلہ۔ جیل پولیس نے پنکی کی اسپتال منتقلی کی تردید کر دی۔ کہا ملزمہ پنکی کا معائنہ جیل کے ڈاکٹرز نے کر لیا ہے، کسی بھی دوسرے اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا۔ ملزمہ کو گردوں میں تکلیف کی شکایت، معدے اور آنکھوں کے امراض بھی ہیں۔ جیل ڈاکٹرز نے ملزمہ کی حالت تسلی بخش قرار دی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے جیل کسٹڈی کے بعد تاحال تفتیشی پولیس نے پنکی سے تفتیش نہیں کی۔ تفتیشی پولیس کا موقف ہے بیان کے لیے عدالت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔